آج جو ہے وہ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے جو میرے خیال میں بہت ہنگامی نوعیت کی ہے، اور اس کے مطلب اس بات میں جو ایمرجنسی کا پہلو ہے وہ اس خیال سے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جس ناقدری، نافرمانی بلکہ بے وفائی کی حد کو چھوتا ہوا رویہ کئی دہائیوں سے اختیار کیے رکھا ہے، اس کی وجہ سے اسی کی یہ جو ہے وہ اسی کا یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ طاقتور قوموں کی جیسے ازروِ حدیث ٹھوکروں میں ہیں، اور اب ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں رہ گئی جیسی حیثیت سمندر پر بننے والے جھاگ کی ہوتی ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کہ اللہ کی نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی، گناہ تو چھوٹا لفظ ہے، اپنے پچھلے انحرافات کی معافی مانگنی ہے، تو اس میں میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ موجودہ حالت ایسی ہے کہ ہم معافی مانگنا، استغفار کرنا بھی کوالیفائی نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے مزاج اور ذہن اور مقاصد وغیرہ کو اتنا زیادہ بگاڑ لیا ہے کہ اب ہمارے نفس میں اللہ سے تعلق کی بحالی کے لیے درکار صلاحیتیں بھی جیسے سوئی پڑی ہیں، اور مطلب ہم بہت مدھم انداز سے اور بالکل غیر اس کو اہمیت دیے بغیر غیر سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان کا حق ادا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے فریضے کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا، لیکن یہ چیز ہمیں ڈراتی نہیں ہے، یعنی یہ اقرار کر لینے کے باوجود ہمارے اندر وہ زلزلہ نہیں پیدا ہوتا جو اس زمین پر بچھی ہوئی کیچڑ کو، جسے ہم نے خود بچھایا ہے، وہ صاف کر دے۔ تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں توبہ کرنے کی صلاحیت، عرج، میلان، اور وہ جو ہے ایک بنیادی کوالیفیکیشن یعنی ندامت کی اور آئندہ کے لیے رکنے کا وعدہ، یہ ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، بلکہ بہت ہی بڑی حد تک نکل چکا ہے۔ تو میرے ذہن میں اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مقبول توبہ کرنے کے لائق ہو جائیں، توبۃ النصوح کے قابل ہو جائیں۔ یہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں اس پر ہمارا سارا مستقبل جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو اور یوں بھی ایک ڈراؤنا سا احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات اتنی آگے نکل جائے گی کہ ہمارے اندر یہ ہلکی سی ریئلائزیشن بھی باقی نہیں رہے گی کہ ہم نے اللہ سے تعلق کے ابتدائی حقوق ادا نہیں کیے، ہم بھی اللہ کا نام جپتے ہوئے اللہ سے مکمل لا تعلقی پر قانع ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا دن آئے، لیکن ایک بہت بڑی کمزوری کا علاج کرنے کے لیے مستقبل کو ذرا شدت سے اور خود احتسابی کے جذبے سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہم توبہ کے لیے کیسے کوالیفائی کریں،
مطلب ہمیں فقیر سمجھا ہی نہیں جا رہا، ہماری دستک پہ دروازہ ہمیں مستحق سمجھا ہی نہیں جا رہا، ہماری دستک پر دروازہ اب نہیں کھل رہا، تو ہمیں دست توبہ سے اس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، اور اس کے لیے یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم واقعی تائب بن کر اللہ کو کیسے پکاریں۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے تلاوت اور نماز۔ یہ بندگی کا سبجیکٹو آرڈر اور بندگی کا خارجی اظہار، یہ ان دونوں کی بنیاد پر ہے۔ اور مطلب یہ کہ تلاوت پوری آمادگی اور پیسیوٹی کے ساتھ اور نماز پوری کوشش اور ایکٹیویٹی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو میرا پیسو سیلف اور میرا ایکٹیو سیلف دونوں جو ہے گویا ایک ہی اصول پر اپنے آپ کو استوار کر لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ یقین ہے کہ جب تک تعلق بالقرآن اور تعلق بالصلاح میں ہم سنجیدگی نہیں پیدا کریں گے، جب تک ان دونوں تعلق کے بہت ہی ابتدائی حقوق کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ اور سنجیدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ ہماری طرف رحمت کی، ترس کھانے کی، مغفرت کی نگاہ نہیں فرمائے گا۔ تو مطلب اللہ ہمیں اپنے بندے کے طور پر اون نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے کچھ باتیں آج کرنی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تاثراتی سی باتیں ہوں، اور کیونکہ تاثراتی باتیں جو ہیں وہ جب اگر جذبے کو مخاطب کرنا ہو، کسی جذبے کو ابھارنا ہو، تو اس میں کلام میں تاثر کو مفہوم پر غالب رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہی آج اس طرح کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں، اور غالباً ہم میں سے اکثر کے معمول میں بھی ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مختلف مواقع کے لیے کچھ دعائیں اور اذکار تعلیم فرمائے ہیں، اور اس کے پیچھے جیسے ایک تاکید سی بھی ملتی ہے کہ یہ کیا کرو، فلاں موقع پہ یہ پڑھو، فلاں وقت یہ پڑھو، یہ کیا کرو۔ اور یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زمانے میں آدمی کے باہر ایک اللہ کے ذکر کا ماحول ہے اس کی نشانیوں کی صورت میں، اس کے ساتھ میرے باطن میں موجود جو نظام ذکر ہے ان کے درمیان ایک زندہ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ اذکار وقت اور موقع کی رعایت سے عنایت فرمائے ہیں۔ تو اور ان کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مطلب ان اذکار پر پابندی کے لیے جو ایک تاکیدی انداز نظر آتا ہے، اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انہیں معمول بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ جیسے حالات جو ہیں وہ ہمیں معصیت کی لہر میں رکھیں گے، اور ہمارا باطن جو ہے وہ ذکر سے مناسبت نہ پیدا ہو سکنے کی وجہ سے ہمارے لیے غفلت کی دلدل بن کے رہ جائے گا۔ تو ان دعاؤں اور اذکار کو معمول بنا لیا جائے، سنجیدگی سے معمول بنا لیا جائے، تو انشاءاللہ ایک خدائی حفاظت میں رہنے کا
تجربہ ممکن ہے کہ حاصل ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ابھارنے والا ذوق اور جذبہ بھی نصیب ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ سے تعلق میں، اللہ کے ساتھ بندگی کے تعلق میں واحد ثبوت اور واحد معیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو اتباع ہے یہ ذوق اور جذبے سے ہوتی ہے، محض ایک قانونی ناپ تول سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتباع میں آمادگی اور شوق یہ ضرور شامل ہوتا ہے اگر اتباع حقیقی ہو۔ تو یہ جو معمولات ہیں جو کسی اور نے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور ہمارے لیے ارشاد فرمائے ہیں، قیامت تک کے ہر مسلمان کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمائے ہیں، تو اگر ہم ایک عاجزانہ استقامت کے ساتھ اس معمول پر کاربند رہیں، ناغہ نہ کریں، سستی نہ دکھائیں، غفلت نہ برتیں، اور اس یقین کو دل، دماغ اور ارادے، طبیعت وغیرہ میں مسلسل حاضر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص معمولات ذکر سے مناسبت پیدا کرنے اور انہیں عملاً جاری رکھنے پر میرا مستقبل، میری آخرت، میرا حال، میرا سب کچھ منحصر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی اور بتائی ہوئی ان پناہ گاہوں سے بے نیازی نہ دکھائیں جن میں داخل ہونے والا اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے اور جن سے منہ موڑنے والا مختلف نوع اندھیروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو روزمرہ کے ان مسنون معمولات سے جو مقدار میں بہت تھوڑے ہیں، ان سے پوری مناسبت پیدا کرنے کے لیے آج ہی سے جیسے مجھے اور آپ کو ایک کام شروع کر دینا چاہیے، اور وہ یہ کہ سونا بھی قرآن کے ساتھ ہو اور جاگنا بھی، یعنی سونے سے پہلے آخری عمل تلاوت آیات ہونا چاہیے اور بیداری کا آغاز بھی اسی سے کرنا چاہیے۔ سمجھ گیا نا، پہلا کلام بھی قرآن اور آخری بھی۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ کاش ہم لوگ اپنی ساری نفسیاتی استعداد، اپنی سارے معاشرتی در و بست کے ساتھ قرآن کو اس کا جو واقعی مقام ہے اگر دے دیتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو بہرحال قرآن جو ہے یہ قرب الہی کا کارخانہ ہے، جہاں اللہ کے قرب اور خوشنودی کے لامتناہی مراحل قاری کی دسترس میں دے دیے گئے ہیں کہ جس زاویہ قرب سے جی چاہے اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ اور یہ اللہ کی ضمانت کے ساتھ ہے، یہ کسی پیر صاحب کی طرف سے کروائی گئی یقین دہانی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب اس بات پر ضامن ہے کہ یہ اللہ کا یقینی مقرب بناتی ہے، اور یہ قرب اللہ کے قریب لے جانے والے ہر راستے کو ہر قاری پر کھول دیتی ہے، کوئی امتیاز نہیں۔ تو آپ سمجھیں نا کہ اس کتاب کا ہر حرف قرب کی، اللہ کی رضا کی ایک منزل ہے۔ اس کو دیکھنا بخدا اللہ کو گویا دیکھنے کا قابل اعتبار احساس پیدا کر دیتا ہے۔
تو مختصر یہ کہ تلاوت کو جو ہے وہ معمولات میں مرکزی حیثیت دیں، یہ کل ذکر ہے، ہر ذکر اسی سے نکلے گا اور اسی کی فراہم کردہ حضوری پر مکمل ہوگا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ صبح 5 سپارے پڑھیں اور شام کو 4، بالکل نہیں، 3 آیتیں بھی پڑھ لو، اللہ کا ہوش مند اور اللہ پر نثار ہو جانے والا مخاطب بن کر، تو ممکن ہے کہ وہی 3 آیتیں عرش کو چھو لینے والی سیڑھیاں بن جائیں تمہارے لیے۔ تو مطلب یہ باتیں اس لیے کہ وہ ایک قدردانی کا جذبہ تو پیدا ہو نا۔ قرآن فہمی پر جتنا زور دیا جا رہا ہے وہ خلا میں ہے، کیونکہ قرآن کی قدردانی اور قرآن کے ساتھ تعلق کو پورے میرے تمام احساسات میں اگر غلبے کے ساتھ دخیل نہ کیا جائے تو پھر قرآن فہمی بھی ایک کھیل بن جاتی ہے، خودرائی کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان جو آخری انتہائی درجہ تعلق ہے، جس کے آگے کوئی اور مرتبہ نہیں ہے، وہ متکلم اور سامع کا ہے۔ اس سے اوپر جیسے عرض کہ کوئی مرتبہ نہیں۔ تو ہماری خوش بختی کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے کہ جب چاہیں اس مرتبہ تعلق میں، اس انتہائی مرتبہ قرب میں جا کر بیٹھ جائیں اور خدا کے مخاطب بن جائیں۔ خدا کا مخاطب بننے سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو کیسی مطلب ناقدری اور ناسمجھی ہوگی اگر ہم اس بلند مرتبے میں، بلند ترین مرتبے میں بار بار داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جبکہ ہمیں مستقل اجازت ہے کہ جب چاہو میرے مخاطب بن جاؤ، یعنی میرے مقرب بن جاؤ۔ تو اس اجازت سے، اور یہ اجازت اور یہ ضمانت اللہ دے رہا ہے، تو اس سے فائدہ نہ اٹھانا ظاہر ہے کہ ناسمجھی ہی نہیں، ناشکری بھی ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم شاید جانتے ہی ہیں کہ قرآن کا اہل مخاطب کون ہوتا ہے، کوالیفائیڈ مخاطب کون ہوتا ہے؟ وہ جو قرآن کو ایسا جذب کر لے کہ خود قرآن بن جائے۔ یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں کہہ رہا میں، یہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اس کے حقائق، فضائل اور احکام وغیرہ کے ساتھ خود میں جذب کریں اور خود کو اس میں جذب کر دینے کی مسلسل کاوش و کوشش میں لگے رہیں، یہاں تک کہ ہم ایک ایسے نظام وجود میں داخل ہو جائیں جہاں قرآن کا حرف حرف ایک کلمہ کن ہے، جو ہمیں اللہ کے حضور میں نئے سے نئے احوال اور معارف کے ساتھ ہوتے رہنے کے عمل میں رکھتا ہے۔ تو اس حالت کو ہم یہ عنوان دے رہے تھے کہ خود قرآن بن جانا۔ تو اس جذبہ وجود کا حامل بننے اور اس منزل شعور تک پہنچنے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، یعنی خود کو قرآن میں جذب کر دینے اور قرآن کو خود میں جذب کر لینے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خود کو
فنا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر لینا۔ اور یہ بھی کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے، وہ یہ دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایمان کے، اطاعت کے، اللہ کے ساتھ تعلق کے کسی بھی گوشے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے بیچ میں مطلق، مستقل، دائمی اور لازمی واسطہ نہ ہو۔ تو اسی لیے ہمیں اور خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو ذکر سے قلبی مناسبت رکھتے ہیں، اچھے مشائخ کے تربیت یافتہ اور توجہ یافتہ ہیں، ان کو خاص طور پر بہت احتیاط کے ساتھ اس عزم پر قائم رہنا چاہیے کہ دین کے نام سے کوئی ایسی چیز قبول نہیں کی جا سکتی جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ تو بھائی سچا بندہ بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مزاج بندگی ہے نا، جو قانونی سے زیادہ ہے، اس کی عملی تقلید بھی کرو اور احوالی مناسبت بھی اس سے پیدا کرو۔ اپنے احوال کو بھی اس کسوٹی پہ پرکھ کر اس کے صحیح، غلط، کامل، ناقص ہونے کا فیصلہ کرو۔ تو یہ جو ہے یہ عبودیت کا واحد سانچہ ہے جس میں اگر ہم نے ڈھلنے سے گریز کیا تو ہمیں بندگی کی حقیقت کیا، بندگی کی الف بے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ ہماری کوئی دینی اور اخلاقی اور روحانی ضرورت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پوری نہ ہو سکتی ہو۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی صورت میں بھائی آب حیات کا ایک کبھی خشک نہ ہونے والا چشمہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اب اگر ہم کسی اور ضرورت سے جو ہے وہ کسی اور چشمے کی طرف رجوع کریں گے، کسی اور پانی کی طرف لپکتے ہیں تو یہ قانون ہی نہیں، یہ حمیت اور وفاداری کے خلاف بھی ہوگا۔ تو پہلی بات تو مجھے چاہیے، آپ سبھی کو چاہیے کہ پختہ عزم کریں کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت مبارکہ اور اسوہ حسنہ سے لوں گا۔ اب پھر اس دائرے کو اور پھیلا لیں اور زندگی کی دیگر ضرورتوں کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے پوری ہونی چاہیے۔ ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ زندگی میں درکار ضرورتیں جس کے لیے جو کافر مومن سب کو چاہیے، وہ عافیت چاہیے، راحت چاہیے اور ہدایت چاہیے۔ یہ تین ضرورتیں اگر پوری ہو جائیں تو ہر چھوٹی بڑی ضرورت ان کے اندر سما کر خود بخود پوری ہو جائے گی۔ تو یہ سب حاجتیں امتی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کر پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ زندگی میں جتنے معانی اور حقائق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے فیضان سے وجود اور ظہور میں آئیں گے، ورنہ یہ دنیا اور یہ زندگی سرے سے مہمل ہے۔
یہ یاد رکھیے گا کہ جس کی بندگی پورے ذہن اور پورے ارادے اور پورے دل کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے حضور میں یہ فریضہ ادا ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے وجود اور پورے شعور کے ساتھ اپنا مطاع، اپنا رہبر اور اپنا محبوب بنائے بغیر۔ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ پورے امتی بنو گے تو پورے بندے بنو گے، یہ دونوں نام میں مختلف ہیں، معنی میں ایک ہیں۔ تو جیسے اقبال کا ایک بہت مشہور فارسی قطعہ ہے نا، جو اصل میں ایک غلط فہمی کی بنیاد پر لکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا آخری شعر ایسا ہے کہ اسے ورد بنا لینا چاہیے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہمہ اوست، اگر باو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منزل بنائے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہی اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہاں پہنچ گئے تو آگے کوئی سفر نہیں ہے، آگے کوئی اسپیس نہیں ہے مسافت کا۔ تو بس طے کر لیں کہ اس راستے پر قدم بھی نہیں رکھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم نہ پائے جائیں۔ یہ سوچنے میں تو لگے گا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن آدمی میں اگر شوق ہو، اخلاص ہو اور بندگی میں صادق و کامل بننے کی لگن ہو تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ فقط اتنا کریں کہ اسے ایمان کا تقاضا سمجھیں اور فطرت کی پیاس کے طور پر اسے محسوس کرنے کی مشق کریں۔ مطلب ہمیں سیرابی کے احوال کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں پیاس نہیں لگ رہی، اس پیاس کو اپنے اندر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نماز اچھی کریں۔ یہاں اچھی نماز کا مطلب سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی نماز نہیں ہے، یہاں تو بس اتنی سی مراد ہے کہ ہمیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے جو حساب کے دن ہمارے منہ پر نہ ماری جائے۔ بس اتنا کر لیں کہ نماز اس طرح ادا کریں کہ خود آپ کا دل گواہ بن جائے کہ یہ نماز میں نے غفلت سے، کسل سے، بے رغبتی سے نہیں پڑھی۔ اس میں کمزوریاں تو ہوں گی مگر نیت صادق تھی اور معبود صرف اللہ تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ تو بہت بیسک چیز ہے نا، اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نماز میں بندگی کا جذبہ ترقی پاتا ہوا اور گہرائیاں پکڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا تو اس کی فکر کریں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی۔ اور ویسے نماز کی بہتری کی کوئی خاص کوشش نہیں ہے، جو موقع پر سمجھ میں آئے وہی کر لیں، وہی تدبیر اختیار کر لیں، بشرطے کہ وہ بدعت وغیرہ یا خلاف سنت نہ ہو۔ تو جو لوگ، مطلب یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اپنی خرابیوں سے نکلنے کا روڈ میپ خود بنانے کی محنت کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جلدی اور زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو یہی کام دوسروں سے کرواتے ہیں اپنے لیے۔ تو مطلب اس کا یہی ہوا نا کہ یہ جو دوسروں سے تدبیریں پوچھنے پر انحصار کرنا،
اس کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں میں مطلوبہ سنجیدگی اور فکر مندی نہیں ہے۔ تو ہاں البتہ ایک چیز میں دوسروں کی مدد لی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کن کن کمزوریوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ اب ان کمزوریوں کے علاج کی زیادہ بڑھ کر زیادہ شدت سے اور زیادہ فکر مندی اور تسلسل سے کوشش کرنی چاہیے۔ تو جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہ مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سفر سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ فرمایا پڑھو، تو انہوں نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر بیٹھ گئے۔ جلدی جلدی پڑھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اس وقت لمبی نماز کرنا گناہ ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ پڑھو۔ وہ دوبارہ پڑھائے، اس پر بھی فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھو۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ کے بعد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو ان صحابی نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز میں کیا غلطی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جلدی کرتے ہو۔ تو اس واقعے سے اتنا معلوم ہو گیا نا کہ نماز میں جلدی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، نماز سکون سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث کا اس مفہوم میں بھی ہے، اس سے ملتے جلتے مفہوم میں، کہ منافق کی پہچان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ عصر کے وقت بیٹھ کر سورج کے پیلے ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج بالکل زرد ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کر مرغوں کی طرح 2 ٹھونگیں مار کر پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ اس مفہوم میں، اس سے ملتے جلتے مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ کفر و ایمان کے بیچ حد فاصل نماز ہے۔ تو خیر یہ قول مبارک تو نمازیں چھوڑنے والوں کو سنانا چاہیے، لیکن جو پہلا واقعہ ہے اسے ہر نمازی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کا ظاہر ہے سکون اور باطن ہے یکسوئی۔ نماز کا ظاہر ٹھیک رکھنا ہے تو حالت نماز میں جسم کو حرکت نہ دیں اور ہر رکن کو سکون اور اطمینان سے انجام دیں۔ قیام میں کوشش کریں کہ کسی ستون کی طرح ساکت ہو کر مضبوطی سے کھڑے رہیں، تو بدن جھکا ہوا اور ساکن، دل بھی جھکا ہوا مگر متحرک، اس طرح نماز پڑھو۔ اور مطلب سارے ارکان کو ان کی بہترین جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے ساتھ ادا کرنے کی لازماً کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب یہ صرف استحباب کے درجے کی چیزیں نہیں ہیں، انہیں نظر انداز کرنے سے نماز جو ہے اندیشہ ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اب دوسرا یہ کہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنا، یعنی اپنا ظاہر بھی مزین کرنا چاہیے اور خود نماز کو بھی زینت دینی چاہیے، یعنی تزئین کے یہ دونوں پہلو ہیں۔ تو نماز کو زینت دینے کا مطلب ہے کہ ادب سے بلکہ محبت اور خشیت کے غلبے سے پیدا ہونے والے ادب کے ساتھ نماز کے سب ارکان ادا کیے جائیں۔
کوئی قلبی صلاحیت والا اس نماز کو دیکھ کر، ان شرطوں پر پوری اترنے والی نماز کو دیکھ کر نماز ہی سے نہیں بلکہ اللہ سے بھی محبت محسوس کرنے لگے۔ مطلب نماز دیکھنے میں بھی بھلی لگنی چاہیے، اور تمہاری نماز دیکھ کر اللہ کے حضور کا ایک ماحول دیکھنے والے کو نظر آ جانا، مطلب کوئی دیکھے تو جیسے اسے نظر آ جائے۔ تو جیسے آج کے نا جلد بازی نہ کرو، اسی طرح بے ڈھنگے طریقے سے بھی نماز نہ پڑھو، بے ڈھنگا پن بھی نماز کو بگاڑتا ہے۔ تو خود کو زینت دینے کا ایک مطلب سادہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اگر کہیں تو نسبتاً گہرا ہے۔ سادہ مطلب تو یہی ہے کہ کپڑے پاک صاف بھی ہوں اور اپنے پاس موجود ملبوسات میں سب سے بہتر بھی ہوں، اور ان سے اس لباس وغیرہ سے آپ کا خوش ذوق ہونا بھی ظاہر ہو۔ تو اب یہ زینت کا سادہ سا مطلب ہے، خوشبو لگا لی، یہ سب زینت کے ابتدائی آداب اور طریقے ہیں۔ تو حقیقی زینت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ ساری خوبصورتیاں میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ یہ دیکھنے میں بھلا لگے، اور دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ میں اللہ کو دکھانے کے لیے یہ زینت اختیار کر رہا ہوں، تاکہ اللہ بھی اپنے ظہور کی جمالی قسموں کے سائے میں اور ان کے حصار میں مجھے رکھے۔ تو اب جب یہ یہاں تک اللہ نے توفیق دے دی، تو اب اللہ کی نگاہ ظاہر پر بھی ہے اور باطن پر بھی۔ ظاہر کو بھی میں نے خوشنما بنایا کہ اللہ کو اچھا لگے، تو اب حقیقی جو زینت ہے وہ باطن کو، نفس کو سجانا، بنانا، سنوارنا ہے، تاکہ اللہ کو بھلا لگے۔ جس کا دیکھنا ہی اصل دیکھنا ہے، اس دیکھنے والے کو بھلا لگے۔ تو اور مجھے کسے دکھانا ہے؟ اللہ کا دیکھنا میرے باطن اور ظاہر کو یکجا دیکھنا ہے۔ تو ہماری جو باقی جو ہمارا دیکھنا ہے، یہ تو اندھوں کو عطا ہونے والی عارضی بینائی ہے، انہیں کیا دکھانا؟ تو اللہ کے دیکھنے پر یقین ہو اور اسے دکھانے کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ ہو، تو اس سے نفس میں روشنی اور پاکیزگی اور خوبصورتی سرایت کر جاتی ہے، جو تزکیہ نفس کے تمام مراحل کو خوشگوار بنا دیتی ہے، مجاہدہ نہیں رہنے دیتی۔ تو آپ سمجھیں نا کہ اللہ کا دیکھنا وہ دیکھنا ہے جو اگر خوشنودی کے ساتھ ہو تو چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یعنی حسن اللہ کے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ تو اچھی طرح مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جسے بھی اللہ نے خوش ہو کر دیکھ لیا، وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، وہ حقیقی زینت والا ہے، وہ چاہے آدمی ہو چاہے آدمی کا عمل۔ لیکن چونکہ جمال کی یہ سطح ہمارے ادراک سے بھی باہر ہے، یعنی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کس چیز کو اللہ نے خوش ہو کر دیکھا ہے، اس لیے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنے اندر رکھے گئے ذوق بندگی کو کام میں لائے، اور یہ تصور باندھے کہ اللہ کسی چیز کو خوش ہو کر دیکھ لے تو وہ چیز اپنے ظاہر و باطن میں کیسی ہو جائے گی۔
اس تصور کی روشنی میں اپنے ظاہر و باطن کی مسلسل تشکیل نو اور تعمیر جدید کرتا رہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ ذہن کو بھی اور قلب کو بھی اللہ کی طرف یکسو رکھے، تاکہ سب چیزیں اپنے خالق کی طرف اشارہ کرنے والی بن جائیں۔ اس طرح وہ انشاءاللہ وہ ایمانی پرسپیکٹو نصیب ہوگا جو ہر شے کو اللہ کی نسبت سے دیکھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت ہے جو نہایت آسانی سے اور محض حسن نیت سے حاصل ہو سکتی ہے، کہ چیزیں اگر اللہ کی طرف اشارہ کرنے والی اور اسے یاد دلانے والی بن جائیں تو وہ حقیقی معنی میں حسین ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی حضوری حاصل ہوتی ہے جو ہر حسن کی اصل اور اساس ہے۔ تو مطلب یہ کہ زینت کے سلسلے میں اب یہ بات انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک فعلی اور دوسرا انفعالی، ایکٹیو اور پیسو۔ فعلی پہلو تو وہی ہے جسے ہم نے ظاہری زینت کہا، جو ہم اللہ کو دکھانے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ انفعالی زینت جیسا عرض کیا کہ باطنی زینت ہے جو اللہ کے دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بھائی اس میں باتیں بہت ہیں اور مطلب گھبراہٹ بھی بہت ہے، باتیں بھی بہت ہیں، اور اب موجودہ نحوستوں سے نکلنے کے لیے محنت بھی بہت ہی زیادہ کرنی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس پہ ہم اب اس کو اپنا بہت بڑا موضوع اور مقصود بنا کر اس پہ ہم مختلف عنوانات سے آپس میں باتیں کریں گے، تاکہ کوئی ایک صحیح لائحہ عمل اللہ سجھا دے، اللہ توبہ کرنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ سکھا دے تو ہم ان مصیبتوں سے نکلیں۔ لیکن خیر میں یہ نماز والی بات ذرا سا وہ کر لوں کہ نماز کا باطن یکسوئی ہے، اور اس کے جیسا میں ابھی عرض کیا، اور اس کے یہ یکسوئی اگر نہیں ہے تو نماز اس لفظ کی طرح ہے جس کے معنی کو بگاڑ کر اس میں سے نکال کر مہمل بنا دیا گیا ہو، یعنی لفظ کو باقی رکھا ہے، معنی کو متروک کر دیا۔ تو اب اپنی نمازوں میں احسان کا وصف پیدا کرنا اسی طرح فرض ہے جیسی کہ خود نماز، کیونکہ اس پر نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ نماز جو ہے وہ تمام اعمال کا مرکز ہے اور اللہ کے قرب میں مسلسل ترقی کرتے رہنے کا عمل ہے۔ تو اس کی ایسے عمل کی طرف سے بے پرواہی اور غیر سنجیدگی کا رویہ اختیار کرنا مطلب اور تو اور خود ایمان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ ایمان کو اللہ کے حضور میں ناقابل قبول بنا سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو بہرحال یکسوئی کی شرط کو نماز پر سے کبھی نہیں ہٹنے دینا چاہیے، اور مطلب کہ ظاہر ہے اللہ کوئی تصور تھوڑی ہے جس کے لیے بس ذہنی ارتکاز کافی و شافی ہو، مطلب اللہ ایک ذات ہے، معبود ہے، اور مطلب یہ کہ وہ موجود ہے۔ تو اسی لیے احسان کو جو ہے وہ صرف دماغی مشق نہیں سمجھنا چاہیے، یہ احساسات کے ساتھ اللہ کی طرف یکسو ہو جانا ہے۔ گویا اللہ کو دیکھنا کوئی تخیل اور محض تصور نہیں ہے، بلکہ ایک جیتا جاگتا احساس ہے جس میں گویا کی سچویشن ذہن میں ہے اور دیکھنے کے احوال قلب اور محسوسات میں ہیں۔ یہ ہے وہ احسان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے،
تلقین فرمایا ہے اور اسے نماز کی شرط لازم بتایا ہے۔ تو اور دوسرا جو اس کا جز ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اسے ظاہر ہے دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، یہ بھی اگر احساس میں سرایت کیا ہوا نہ ہو تو یہ مفید تو رہے گا لیکن ناقص بہرحال ہے۔ تو خدا کے لیے مطلب یہ کہ میں تو جیسے لگتا ہے اب اپنے آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بات جلدی سمجھ لو کہ ہر نماز ایک سادہ کاغذ کی طرح ہونی چاہیے کہ سلام پھیرتے ہی اس پر جیسے مہر قبولیت لگی ہوئی دکھائی دے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز عطا فرمائے، ایسی نماز کے لائق بنائے۔ اس میں کچھ باتیں کہنی تھیں جو، لیکن یہ کہ وہ اب وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں کہہ سکوں گا، اگلی مرتبہ اگر یاد رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اچھا، اب دوسری جو بات تھی وہ ہمارے طارق بشیر صاحب کی بڑی جیسے فرمائش ہے، بلکہ فرمائش تو نہیں اصرار ہے کہ کسی انسپائرنگ شخصیت کا بھی تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کا البم اگر ہمارے پاس ہو تو اچھائی کے راستے کثیر ہو جاتے ہیں اور آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں ایک اپنے دوست کا تذکرہ کروں گا، مرحوم دوست کا، دوست، محسن، مربی، معلم، جو چاہے کہہ لیں۔ تو صرف دوست کہنے کو ترجیح اس لیے دے رہا ہوں کہ میری ان سے خاصی بے تکلفی تھی جو ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی تھی نوجوانی میں۔ تو یہ ہمارے دوست تھے احمد حسن رحمہ اللہ۔ ان سے میری ملاقات جو ہے وہ سن 69 میں 1969 میں ہوئی تھی۔ تو یہ مجھ سے عمر میں 6 برس بڑے تھے، اور ان کا پس منظر یہ ہے کہ یہ میمن برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد ایک صنعت کار اور کارخانے دار وغیرہ تھے، مطلب بہت امیر آدمی تھے۔ تو ان سمیت 8 بھائی تھے۔ تو ان کے والد نے شروع ہی میں یہ جیسے وصیت کر دی تھی کہ میں نے احمد حسن کو اللہ کے راستے میں دیا، اب باقی 7 جو اس کے بھائی ہیں وہ کاروبار سنبھالیں گے، چلائیں گے، کاروبار کو اپنے اپنے اندر تقسیم کریں گے، لیکن ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ احمد حسن جو ان کا سب سے چھوٹا بھائی ہے اسے اپنے سے بہتر معاش میں رکھیں۔ احمد حسن کی آمدنی ان 7 میں سے ہر ایک سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ ان 7 کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے ان کو بھائی بھی ایسے ہی نصیب فرمائے کہ انہوں نے انہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا، اور والد بھی ایسے نصیب فرمائے کہ جن کی وصیت میں اتنی تاثیر تھی کہ ان کے سب بھائیوں نے اس وصیت میں جو طلب کیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس وصیت کی تعمیل کی۔ تو یہ تو ان کا پس منظر ہے۔ تو یہ کیونکہ پڑھنے لکھنے کے اور وہ جو تنہائی کے مشاغل عبادت کے ہوتے ہیں، تلاوت وغیرہ کے، اس میں یہ بہت زیادہ آگے تھے اور اس میں بہت زیادہ ان کا وقت لگتا تھا۔ تو ان کے والد نے قائد اعظم کے مزار کے پہلو میں ایک علاقہ ہے، اسے عامل کالونی کہتے ہیں، وہاں پرانے شہر کے سب سے جو زیادہ رؤسا ہوتے تھے، خاندانی لوگ،
وہ رہتے تھے، وہاں بڑے بڑے گھر تھے۔ تو وہاں ایک گھر لے کر انہوں نے احمد حسن کے نام کر دیا تھا کہ تم یہاں لائبریری بناؤ، یہاں رہو، اور وہ کھانا بنانے کے لیے باورچی، ڈرائیور، نوکر، یہ سب جو ان کا طرز زندگی تھا وہ انہوں نے یہاں منتقل کر دیا، اور احمد حسن سے کہا کہ جب چاہو گھر آ جاؤ، جب چاہو یہاں رہو، تو تمہارے لیے یہ زیادہ اچھا ہے، تم مطلب یہ کہ تم یہاں اپنے کام جو ہے وہ بے خلل طریقے سے کر سکو گے۔ تو احمد حسن وہاں رہتے تھے، جو بہت ہی بڑا سا گھر تھا، مطلب 4-6 کنال کا تو شاید ہو گئی۔ تو اس میں جب یہ مجھ سے ملے، جب مجھ سے کیا مطلب میں ان سے جب ملا ہوں، تو وہ مولانا ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے بعد کا موقع تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور آ کہنے لگے یار پان کہاں سے لاتے ہو مولانا کے لیے؟ تو خیر یہاں سے بات شروع ہوئی، اور پھر ایسی دوستی میں بدل گئی جس دوستی کا اندازہ آج کے لوگ نہیں لگا سکتے۔ تو بالکل بس جیسے من تو شدم تو من شدی، اس طرح والا ہو گیا۔ تو اس میں یہ کہ میں ان کے گھر جب چاہتا تھا جا کے رہ لیتا تھا، وہ نہیں ہوتے تھے تو بھی جا کے رہ لیتا تھا، اور ہر جیسے مالک مکان کی طرح اس گھر میں رہتا تھا، اور بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ وہاں پہنچ کے احمد حسن سے فرمائشیں کرتے تھے کہ تم یہ ذرا چھوڑ دو یہ جگہ، یہ ہم لیں گے وہ لیں گے۔ تو مطلب وہ عجیب طرح کا ایک ماحول تھا۔ تو احمد حسن کی یہ پس منظر ہے۔ اب اس میں ان کے اوصاف بتاتا ہوں، ان کے کمالات عرض کرتا ہوں کہ 23 برس کا ایک نوجوان، جب وہ مجھے ملے تو 22-23 برس کے تھے، یہ ایسا تھا کہ اگر مطلب یہ کہ اگر یہ مولانا ایوب صاحب کے سامنے بھی اپنی کسی رائے کا اظہار کر دیتے تو مولانا اپنی بات واپس لے لیتے۔ مطلب یہ ان کے علم اور ذہن اور تقوی اس درجے کا تھا۔ تو لیکن ان کا جو ظاہری حلیہ تھا وہ بالکل غیر متاثر کن تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بالکل خالص کشش دی تھی خواص کے لیے، اس میں عوام میں مقبولیت حاصل کر سکنا یا بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں آگے نکل سکنے والی کوئی بات ان میں نہیں تھی۔ مطلب چھوٹا سا قد تھا، رنگ بہت گہرا تھا، اور مطلب کپڑے بالکل شکنوں والے پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنے ہوئے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو مطلب وہ ایک رکاوٹ تھی بظاہر وہ تھی کہ وہ اٹک اٹک کے بولتے تھے، ان کے بولنے میں ربط کم ہوتا تھا ان کے لفظوں میں، اور مطلب بمشکل 5-7 فقرے 10 فقرے سے زیادہ وہ نہیں بول پاتے تھے، اور وہ بھی جیسے بہت بیزاری سے سننے کا عمل کرنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ شخص جو اٹک اٹک کے 4-6 فقرے کبھی کبھی بولتا تھا، یہ اگر جس موضوع پر انہوں نے 10 فقروں میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اگر آپ اس موضوع پر مجتہدانہ مہارت بھی رکھتے ہوں، آپ اس موضوع پر منتہی کا درجہ بھی رکھتے ہوں، تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا احمد حسن کی دست بوسی کے بغیر کے علاوہ، مطلب وہ آپ کو بس ماننا ہی ماننا ہے۔ مطلب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مجھے اس کے آگے شاگرد بن کے رہنا ہے۔ تو جو بھی فلسفے پہ کوئی بات کرتے ہیں، اگر آپ فلسفہ جانتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ
احمد حسن کے پہلے ہی سے شاگرد بن کر ان سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی وہاں۔ تو دوسرا یہ کہ وہ فلسفہ ہو، سماجی علوم ہوں، سوشل سائنسز ہوں، فزکس جو فلسفے کی طرح جو فزکس ہے نا، فزکس کا جو ڈسکورس ہے، فلاسفیکل ڈسکورس، وہ ہو، خود فزکس کی بڑی بڑی جو تھیریز ہیں وہ ہوں، عربی زبان ہو، جرمن ہو، فرینچ ہو، انگریزی ہو، یہ سب میں وہ جیسے لگتا تھا کہ اس کمال پر پہنچنے کے بعد آدمی کیسا ہو جاتا ہے، وہ احمد حسن ویسے تھے۔ تو مطلب پردہ کھینچ کے جب وہ انگریزی بولیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ غیر انگریز بول رہا ہے، اور وہ مطلب اٹک کے تو بولتے تھے لیکن لہجہ اس طرح، بہت زیادہ ان کو معلومات تھیں، لسانیات اور یہ وہ سب۔ تو اس میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ احمد حسن نے ایک سلیم احمد کی مجلس میں ایک بات کی، وہ فلسفے کے موضوع پر، ہائیڈگر پہ غالباً کی۔ تو اس پہ جو ہیں وہاں ایک صاحب تھے، عطا صدیقی صاحب، وہ بہت ماہر تھے جدید فلسفے کے، یعنی سلیم احمد ان سے پوچھا کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ تو عطا صدیقی کیونکہ اس موضوع کو بہت جانتے تھے، تو احمد حسن کے 4-6 ٹوٹے پھوٹے فقروں سے وہ جیسے کھڑے ہو گئے، جیسے نہیں واقعی کھڑے ہو گئے کرسی سے، اور کہا احمد حسن یار تم تو دوسرے اقبال ہو، علامہ اقبال ہو فلسفے میں، فلسفیانہ ذہن تمہارا ویسا ہی ہے۔ تو اس پر سلیم احمد نے کہا کہ احمد حسن اس توہین پر میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ احمد حسن یہ 24 برس کا نوجوان، تو یہ کیا ہوگا، مطلب یہ فقرے میں مبالغہ ہوگا سلیم احمد کے، لیکن یہ کہ مبالغہ بھی بہرحال کسی حقیقت پر استوار ہوتا ہے نا۔ تو وہ ایسے آدمی تھے۔ تو وہ جناب وہ چلے گئے، ان کے والد اچھا ہاں، ایک ان کے یہ کہ میں نے دنیا سے بے رغبتی اور دولت مندی کے سائے سے بھی وحشت جیسی ان میں دیکھی ہے وہ کم لوگوں میں نظر آتی ہے، اور انہیں بالکل دلچسپی نہیں تھی کہ لوگ انہیں مانیں۔ وہ حتی الوسع خود کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ کوشش اس طرح کی ہوتی تھی، میں انہیں کبھی حلقہ ارباب ذوق لے جاتا تھا تو وہاں میں بولتا رہتا تھا اور ان کو چھیڑتا تھا کہ احمد حسن تم سمجھ گئے نا، احمد حسن تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بالکل سنجیدہ انداز میں کہتے تھے جی میں سمجھ رہا ہوں، ہاں میں سمجھ۔ اب یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ میں شرارت کر رہا ہوں، اور میں کیا ہوں جو احمد حسن کو سمجھاؤں، لیکن وہ سب کے سامنے کہتے تھے ہاں میں سمجھ گیا، اور واپسی میں کہتے تھے یہ سب تم کیوں کرتے ہو، میرے تصدیق کر دینے سے کیا ہوتا ہے، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ تو یہ اس آدمی سے، اس دوست سے کہہ رہے ہیں جس دوست سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں خود انہوں نے بتائی ہیں، اس سے پوری تنہائی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو عام سا آدمی ہوں، تم لوگ بس آگے بڑھو اور آگے چلو۔ یہ ان کا حال تھا۔ تو یہ جب کینیڈا چلے گئے اپنے والد صاحب کے ساتھ، وہ اپنا سارا کاروبار انہوں نے وہاں اور فرانس وغیرہ میں کر لیا، تو کینیڈا جا کر کینیڈا جب یہ گئے تو ان کی عمر 30 برس ہوئی ہوگی۔ تو کینیڈا میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اور کینیڈا میں 3 جگہوں پہ جاتے تھے، مڈغاسکر، فرانس اور وہ۔ تو
کینیڈا میں. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کسی بھی بڑے آدمی سے جو اپنے علم میں اپنے فن میں بڑا ہو، جس کو لوگ بڑا مانتے ہوں، اس سے یہ ملاقات کا وقت لیتے تھے. جیسے یونیورسٹیز ہی میں اس طرح کے لوگ زیادہ تھے، اور پھر ملاقات کر کے اس سے باتیں جب 1 گھنٹے کی فرض کیا ملاقات ہو گئی، تو اگلی ملاقات کی درخواست وہ شخص احمد حسن سے کرتا تھا، اور 4-6 ملاقاتوں کے بعد یا 2-4 ملاقاتوں کے بعد وہ پوچھتا تھا کہ احمد حسن، میں تو سمجھتا تھا کہ میں فزکس جانتا ہوں، لیکن اب تو پتہ چلا کہ نہیں، مجھے تو تم سے بہت سی باتیں سیکھنی ہیں. تو یہ وہاں عام تھا، اور پھر جن جن کو یہ اس قابل سمجھتے تھے ان کو دعوت اسلام دیتے تھے. اور اس طرح کے میری معلومات جو صحیح اس لیے ہیں کہ احمد حسن کی خود بتائی ہوئی ہیں کہ 300 اس درجے کے اذہان کو انہوں نے کلمہ پڑھوایا، جو مطلب ممکن ہی نہیں ہے ہمارے مذہبی بڑے سے بڑے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان پر ذہنی طور پر غلبہ پا کر، ان پر علمی طور پر غالب ہو کر انہیں مسلمان بنائے. یہ میں نے احمد حسنی کو دیکھا، اور میں نے نہ دیکھا نہ پڑھا کوئی ایسا آدمی. یہ صاحب جو ہیں، یہ ظاہر ہمارا رابطہ رہتا تھا، تو ان میں اور مجھ میں اخلاقی فرق تو بے شمار تھے، لیکن ذہنی جو ایک اختلاف تھا وہ تھا کہ ہم تصوف کی لائن میں چلے گئے، وہ تصوف کے خلاف تھے. تو وہ اس پہ میں ان سے لڑتا رہتا تھا، اور وہ ظاہر ہے ان کا جو مزاج تھا بس خاموش بیٹھے ہیں، ہنس دیے، بس اس طرح. تو لیکن یہ کہ وہ تصوف کی بہت زیادہ گہرائی میں معرفت رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ انجانے میں کرتے تھے. ان کو بہت ہی سنجیدہ اعتراضات تھے تصوف پر، اور کیونکہ عربی وہ اہل زبان کی طرح تھے، عربی گویا ان کے نظام فہم میں عربی لینگ شامل ہو چکا تھا. تو قرآن وغیرہ جیسے وہ سمجھتے تھے یا پڑھتے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت ہی خاص معانی جو قرآن کے ہوتے ہیں وہ ان پہ انشاءاللہ انکشاف کر دیتے تھے. تو پھر یہ مجھ سے فون پہ کبھی کہتے کہ یا تم توبہ کب کرو گے، نماز تو چلو پڑھ لیتے ہو لیکن اس سے کب توبہ کرو گے. میں نے کہا تم آؤ تو پھر یہاں اگر تم آ گئے تو واپس تم ہم سے بیعت ہو کر ہی جاؤ گے. تو اس پہ بہت ہنستے تھے. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے خود اپنے ذوق، کیونکہ ذوق ان کا صوفیوں جیسا تھا، ان کا اصل ذوق عبادت اور ذوق ذکر تھا، اور بہت تنہائی پسند تھے. تو آخری زمانے میں وہ کہیں مرید تو نہیں ہوئے، لیکن جیسے ایک صوفیانہ نظام ذکر، نظام اشغال پر کچھ عمل شروع کر دیا، اور تصوف کی مخالفت سے دستبرداری کا واضح اظہار کر دیا. پھر یہ صاحب جو ہیں مڈغاسکر میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے کچھ چیزیں تعمیر بھی کروائی تھیں، مدرسہ، مسجد وغیرہ. تو وہاں ان کو کوئی مطلب کسی کیڑے نے یا کس طرح کاٹا، تو ان کے گردے جواب دے گئے، اور مطلب یہ کہ یہ 1-2 دن ہی میں وہاں یہ فوت ہو گئے. اور کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے 2 وصیتیں لکھوائیں وہاں اپنے شاگردوں وغیرہ کو. وہاں یہ بہت ان کے لوگ تھے جاننے والے. تو ایک اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا حصہ اب تمہاری آمدنی میں سے ہمیں نہیں جائے گا،
میرا حصہ اب یہاں اور یہاں 2 جگہیں بتائیں کہ یہاں جو مجھے دیتے ہو اب ان 2 جگہوں پہ دیتے رہنا۔ ان میں سے ایک جگہ تھی غریبوں کی کفالت کرنے والی کوئی سوسائٹی تھی جو انہوں نے بنائی تھی، اور دوسری جگہ تھی تعلیم کے لیے۔ تو آج بھی یعنی میری معلومات کے مطابق آج بھی احمد حسن کے بھائی ان کا حصہ ان 2 جگہوں پہ دیتے ہیں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری انہوں نے وصیت یہ کی کہ میں یہاں مروں گا تو یہیں مجھے دفن کرنا۔ تو ان کی تدفین مڈغاسکر میں ہوئی، اور میں ارادہ رکھتا ہوں، اللہ ہمت دے، اللہ صحت دے، تو مڈغاسکر جانے کا تو ارادہ بھی ہے، شوق بھی ہے کہ وہاں جا کے ان کی قبر بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن بس مطلب میں آپ سے ایک بات یقین سے عرض کرتا ہوں، احمد حسن کا کیونکہ ساری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، تو باتیں بہت ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کون سی کریں اور کون سی چھوڑیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ میں یقین سے اپنے جو جونیئر دوست ہیں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ احمد حسن جیسا آدمی کبھی نہ دیکھ سکو گے۔